बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मुल्क में सियासी सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल, महंगाई और ये वो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन गर्मी भी जुल्म ढा रही है। और फिर गर्मियों के दिन हैं, जेठ का महीना है, और पंजाबी की मिसाल है जेठ वड़ मंजी हेठ, यानी छुप छुपा के टाइम गुजारा करें वरना जेठ जीने नहीं देगा। तो गर्मी जोरों पे है, तो लिहाजा हिफाजती इक़दाम करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और बगैर ज़रूरत धूप में मत निकलें, और ठंडे जिस्म को एकदम गर्माइश में ना ले जाएं, गर्मी में ना ले जाएं, और गर्म जिस्म को अचानक पानी के ठंडे के नीचे भी ना लेके जाएं, यानी नहाएं भी फौरन ना, आधे घंटे का वक्फा डालें। ये है डॉक्टर्स की हिदायत। तो अपनी ज़िंदगी से प्यार करें, दूसरों को भी समझाएं, हिदायत भी दें, क्योंकि ज़िंदगी बचाना भी जो है वो किसी इबादत से कम नहीं। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल में देखें तो मौजूदा निज़ाम में भी इमरान खान अभी भी मजबूत। गंडापुर पर वफाक का पहला हमला नाकाम, बेगैरत इसराइल के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़, मरियम नवाज की अदालती तलबी टल गई, और हुकूमत मुखालिफ तहरीक में कहीं गारंटी चाहिए, कहीं इनकार है। ये सारे मामला क्या हैं, इस पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें, बल्कि सियासत से भी परहेज करें, क्योंकि गर्मी में मजीद सियासत अपना पारा जो है अप ना करें, क्योंकि ज़िंदगी के लिए सारी चीज़ें ख़तरनाक हैं। सियासी सूरत हाल पर भी अफ़वाह तफ़हीम, रवादारी और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। जी नाज़रीन, पहली जो बात है वो ये है कि मरियम नवाज की अदालती तलबी कैसे टली। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद खान ने, यानी मलक शहजाद खान ने ये कहा था कि जजिस की तैनाती अगर पंजाब हुकूमत नहीं करती तो फिर वजीर आला को हम तलब करेंगे, लेकिन पंजाब काबीना ने फौरी तौर पर जजिस की मंजूरी के मुताबिक, यानी चीफ जस्टिस की हाई कोर्ट की मंजूरी के मुताबिक 9 जजिस की तैनाती कर दी, और उनकी ये अदालती तलबी जो है वो टल गई, यानी एक नया बुहरान पैदा होने से बच गया। ताहम अजहर माशवानी जो है वो ये कहते हैं कि नहीं जी, अभी भी जो टाउट जजेस हैं उनको दाएं बाएं किया जा रहा है, और ये हो रहा है और वो हो रहा है वो हो रहा है, यानी उंगलियां भी उठ रही हैं। लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक ने साफ कह दिया कि अब रेड लाइन खींचेंगे, जो हमारी इज्जत करेगा हम उसकी भी इज्जत करेंगे, हमें कोई इल्जाम ना लगाए कि हम किसी की बी टीम है। आइन और कानून के मुताबिक सारे फैसले होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो वकला की हड़ताल जारी है वो हड़ताल भी ख़त्म करनी होगी, और उन्हें वापस अपनी अदालतों में आना पड़ेगा, जो फैसला हो गया उस पर अमल दरामद कराएंगे। बहरहाल ये फटा तो चलता रहेगा भी। तो दूसरी तरफ है कि बेगैरत इसराइल के मुंह पर जोरदार थप्पड़, जन्नाटेदार, वो मारा आलमी अदालत इंसाफ ने, जहां 15 जजेस में से 13 ने फैसला किया कि जंग रोको, मजलूम कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, इसराइल जुल्म ढाल रहा है, मासूम बच्चों को मार रहा है, दर्सगाहें, हॉस्पिटल सब तबाह कर दी हैं, और निहत्ते बच्चों, औरतों सबको मारा जा रहा है। लिहाजा जंग फौरी तौर पर रोका जाए। लेकिन इसराइल ने अपनी बेगैरती का मुजाहरा करते हुए जंग ना रोकने का पैगाम दे दिया है, बल्कि उनके हिमायती सदर ट्रंप, जो साबिक सदर अमेरिका के, वो कहते हैं जनाब दुनिया तो अब अमेरिका पर एक नया हमला करने की तैयारी कर रही है। तो उन्होंने भी ये अपने इलेक्शन के लिए एक नया कार्ड इस्तेमाल किया है। बहरहाल इस वक्त तो अमरीकी इलेक्शन में जो भाग दौड़ हो रही है, जो चाल चल रही है, उसमें ट्रंप जो बाइडन पर बरतरी हासिल किए हुए हैं। आने वाला रिजल्ट बताएगा क्या होगा। अच्छा, अब गंडापुर पर वफाक का पहला हमला नाकाम हुआ। क्या SIFC एक प्लेटफॉर्म है जो मुआशी सूरत हाल को देख रहा है और सरमाकारी की बात कर रहा है, उसको मिसबा सालार भी बैठते हैं और चारों वज़राए आला भी बैठते हैं। तो उसका इजलास तलब किया गया, तो गंडापुर को जानबूझकर या हिकमत अमली में उनको दावत नहीं दी गई ताकि उनका रिएक्शन देखा जाए, शायद ये होगा ख्याल। लेकिन उन्होंने रिएक्शन दिखाया, ना सिर्फ उन्होंने रिएक्शन दिखाया, बल्कि जब शहबाज शरीफ UAE से होके आए और उनका 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, तो बानी चेयरमैन ने एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा जनाब
SIFC جو ہے وہ عسکری فراڈ ہے، سب جھوٹ ہے، غلط ہے، اور معاملات جو ہیں ترقی کی طرف نہیں تنزلی کی طرف جا رہے ہیں. یعنی ڈائریکٹ پھر الزام لگا دیا کیونکہ اس اجلاس میں سپہ سالار بیٹھتے ہیں اور ان کا یہ عادت ہے، ان کی یہ تو یہ کام کرتے ہیں. انہیں پہلے بھی الزامات لگائے اور ڈائریکٹ جرنیلز پر نہیں، یعنی فورسز پہ نہیں، بلکہ ان کے ذمہ دار اداروں پر بھی لگائے ہیں اور سپہ سالار پر بھی لگائے ہیں. آگے چل کے اس کے بات کرتے کہ انہیں یہ بھی کہا تھا کہ مجھے اور میری بیگم کو جو ہے وہ مارنے کا پروگرام بنایا گیا، اور اگر میری بیگم کو مار دیا گیا، زہر دے دیا گیا، تو الزام ہم مقدمہ جو ہے ہم سپہ سالار پر قائم کریں گے کیونکہ عاصم منیر صاحب اس کے ذمہ دار ہوں گے. بہرحال اتنی دیدہ یہ بھی بات بھی بڑی اہم ہے. تو اب ان کو SIFC جو ہے اس کے اجلاس میں بلا لیا گیا گنڈا پور کو. لیکن گنڈا پور نے ایک کام دکھا دیا کہ وہ کہتے ہیں نا KPK میں چاند عید کا پہلے نظر آیا تھا، انہوں نے اپنی بجٹ کا چاند پہلے دیکھ لیا ہے. وفاق کا بجٹ آیا نہیں، یعنی عید سے پہلے انہوں نے عید کر لیا، اپنا بجٹ پاس کر لیا، 36,000 روپے کم از کم تنخواہ مقرر کر دی، ٹیکسز کی بات کی، مختلف چیزوں میں ٹیکسز لگے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، نسوار پہ ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، یہ غریب استعمال کرتے ہیں. بہرحال بہت سی چیزیں اس میں ہیں، تاہم وفاقی وزراء اس کو مذاق اور شیخ چلی کا بجٹ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ غیر آئینی فیصلہ ہے. تاہم انہوں نے کر دکھایا، وہ ہمیشہ کچھ نیا کرتے ہیں تو انہوں نے نیا کر دکھایا. لیکن ان کو اب SIFC کے اجلاس میں بلا لیا گیا ہے. پہلے صرف چیف سیکرٹری کو بلایا گیا تھا KPK کو، تو کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید سمجھا یہ جا رہا تھا کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگا کے سارے اختیارات جو ہے چیف سیکرٹری کو دیے جا رہے ہیں. تاہم یہ مسئلہ تو فی الحال حل ہو گیا. اچھا، حکومت مخالف تحریک، اس کے لیے تحفظ آئین تحریک چل رہی ہے. اچکزئی اس کے سربراہ ہیں، اور اس میں سنی اتحاد کونسل المعروف PTI شامل ہے، اور اس میں باقی جماعتوں کو بھی شامل کیا گیا، اختر مینگل بھی شامل ہیں. اس میں JUI کو بلایا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، اسد کیسر کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کے تحریک چلائیں گے. تو JUI نے جناب مانگ لی گارنٹی کون سی؟ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر بتا رہا ہوں. گارنٹی مانگی ہے انہوں نے محمود اچکزئی سربراہ سے کہ جناب پہلے آپ گارنٹی دیں کہ اس کو عمران خان صاحب بانی PTI ویٹو نہیں کریں گے، جو بھی آپ فیصلہ کریں گے، جو تحریک چلائیں گے، اور اگر کریں گے وہ ایسا، یعنی حفاظت نہیں کریں گے، وہ وفاداری نہیں کریں گے، معاہدے کے مطابق اتفاق رائے پہ اتفاق نہیں کریں گے، تو پھر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. اسی طرح جماعت اسلامی نے بھی انکار کر دیا، ان کا ہمارے تحفظات ہیں. اور لیاقت بلوچ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے عدم سیاسی استحکام کا حصہ نہیں بن سکتے، ہم نہیں چاہتے ملک میں عدم سیاسی استحکام. تو جناب یہ تحریک جو ہے ابھی اسی طرح کچی پکی چل رہی ہے، ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے مولانا صاحب کو، لیکن وہ مل نہیں رہے، کھل کے آ نہیں رہے. اور مولانا صاحب نے تو اتنا بڑا بیان دے دیا کہ ہم ملک چھوڑ سکتے ہیں لیکن غلامی اسٹیبلشمنٹ کی تسلیم نہیں کریں گے. اب یہ بیانیہ بھی تھوڑا سا PTI کے نزدیک ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی غلامی نامنظور. لہٰذا مولانا بھی اس میں آ گئے، لیکن مولانا ایک قدم آگے چلے گئے کہ ہم ملک چھوڑ سکتے ہیں. اللہ نہ کرے وہ ملک چھوڑ جائے، اور سیاست کے ایک بڑے اہم شہسوار ہیں. تو بہرحال انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہے، اور معاملات یہ وہ چاہتے ہیں تمام الیکشن دوبارہ، اور PTI اور سنی اتحاد کونسل کہتی ہے نہیں، ہمارا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس دیا جائے. اب آتے ہیں ادھر موجودہ نظام میں اب بھی عمران خان مضبوط، وہ اس لیے کہ جو عدالتی فیصلے ہو رہے ہیں، جو بیانات ہو رہے ہیں، جس سے عمران خان سپہ سالار پہ الزام لگا رہے ہیں. اب انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے SIFC جو ہے یہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں باقاعدہ عسکری فراڈ ہے. تو سپہ سالار پہ الزام لگایا، سپہ سالار پہ آگے بھی انہوں نے الزام لگایا. پہلے بھی ماضی کے سپہ سالاروں کو وہ غدار، میر جعفر، میر مطلب سارے نام دیتے رہے ان کو. تو اب میر صادق وغیرہ بھی کہتے رہے. تو اب معاملات پھر اب اسی طرف جا رہے ہیں. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح فیصلے ہو رہے ہیں، جس طرح ان کو رعایت مل رہی ہے، تو پنجاب حکومت نے جناب فیصلہ کر لیا کہ قابو کرنا ہے خان کو. خان پہ تلک جاندہ ہے کہ خان کو قابو کرنا ہے، تو وہ ایک نئے مقدمات کی تیاری کر رہے ہیں کہ جناب اداروں کے خلاف اور قوم کو اکسانے کے لیے، ملک میں انتشار پیدا کرنے کے لیے عمران خان بیانات دے رہے ہیں، میڈیا سے مسلسل گفتگو کریں، اس پر پابندی لگائی جائے. ان کے خلاف مقدمات کہاں چلیں گے؟ یا ملٹری کورٹس میں، یا خصوصی عدالت آئینی ترامیم کے بعد بنائی جائے گی جو جلد ٹرائل کرے گی.
اس میں الانے. اب اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن موجودہ جتنے بھی مقدمات ہیں وہ تو لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے ان میں ریلیف مل رہا ہے. اور ججز کی جو بیان بازی جو رائے ہے وہ بھی آپ کے سامنے، اس پر بھی لوگ اپنی اپنی رائے کر رہے ہیں. تو میرا مطالبہ یہی ہے کہ ججز کو بھی قدم پیچھے جانا چاہیے، جس طرح ماضی میں تھا کبھی، یعنی افتخار چودھری سے پہلے کہ ججز کے صرف فیصلے بولتے تھے، ان کی رائے نہیں بولتی تھی، نہ اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. اب پیمرا کری نہ کریں، عدالت نے کہا نہیں جی اجازت ہے، فی الحال پیمرا نہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا. تو یہ لڑائیاں جو ہیں اداروں کے درمیان، یہ ریاست کے استحکام کا باعث نہیں بن سکتی، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب دو بدو لڑائی شروع ہونے والی ہے اداروں میں. اور اداروں کی لڑائی سے مملکت کو نقصان پہنچے گا، عوام کو نقصان پہنچے گا، یہاں کی غربت میں بھی اضافہ ہوگا، یہاں کی مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا، یہاں کے معاشی پرابلم بھی بڑھیں گے، یہاں کے سیاسی معاملات بھی گڑبڑ ہوں گے. لہذا پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ میں یہ سارے فیصلے ہونے چاہیے اور یہ ساری لڑائیاں پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.